تحریک جو ہے سول نافرمانی کی، عمران خان صاحب نے اسلام آباد پر حملے کیے، مسلسل چڑھائیاں کی، محمود غزنوی بنا دیا انہوں نے اپنے بڑے بالوں اور بڑے مونچھوں والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اور اس میں ایک نیا ٹوئسٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا ٹوئسٹ ہے اس پر بات ہوگی۔ اور عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کا برکس نکل چکا ہوا ہے، بلکہ آملیٹ بن گیا اور آملیٹ بنا کے اگلوں نے کھا لیا۔ تحریک کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ تحریک کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے یا ناکام ہو گئی ہے؟ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اور اس میں ایک نیا ٹوئسٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا ٹوئسٹ ہے اس پر بات ہوگی۔ اور عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کا برکس نکل چکا ہوا ہے، بلکہ آملیٹ بن گیا اور آملیٹ بنا کے اگلوں نے کھا لیا ہوا ہے۔ تحریک کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ تحریک کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے یا ناکام ہو گئی ہے؟ اس کی رپورٹ ایک خطرناک قسم کی، پی ٹی آئی کے لیے خطرناک قسم کی، المناک قسم کی، دردناک قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ پر بھی بات ہوگی۔ اور معاملہ عمران خان صاحب کی منتقلی کا ہے، تو عمران خان صاحب کی منتقلی کی باتیں پھر کیوں ہو رہی ہیں؟ اڈیالہ جیل سے کہیں اور عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا تو کیوں؟ ڈیل ہوگی یا کوئی اور وجہ؟ ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پڑوس میں، اور اس پر پاکستان میں پریشانی جو ہے چھائی ہوئی ہے، اور وہ ہے افغانستان کی طالبان حکومت کی انڈیا کے ساتھ پپیاں جپیاں، یاریاں بڑھا رہے ہیں طالبان انڈیا کے ساتھ۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ بھائی وہاں جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا۔ طالبان اگر قبضہ کر لیں گے افغانستان پر تو اس کے پاکستان پر خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلے وہ پاکستان کی سرحد کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اب وہ انڈیا کے ساتھ جپھیاں ڈال کے پاکستان کو جلا رہے ہیں، پاکستان کو کے خلاف ایک بڑا منصوبہ ظاہر بن رہا ہے۔ تو اس پر بھی میں مختصراً گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آغاز میں فوجی عدالتوں کے معاملے کے بجائے وہ جو تحریک ہے عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی شروع کی تھی، یہ سارے معاملات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، براہ راست نہیں، قانونی نہیں، آئینی نہیں، سیاسی تعلق ہے۔ فوجی عدالتوں کے خلاف یا فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلیں آئینی بینچ میں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک جو چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی وہ، اور پھر عمران خان صاحب کی منتقلی، ڈائلاگ اور یہ سارے معاملات، ان کا ظاہر آپس میں گہرا تعلق ہے، سیاسی تعلق، قانونی تعلق نہیں۔ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی اس کے سیاسی مضمرات، اثرات ہوں گے، نیگیٹو اور پازیٹو۔ عمران خان کے لیے پازیٹو ہوں گے تو حکومت کے لیے نیگیٹو ہوں گے، حکومت کے لیے پازیٹو ہوں گے تو عمران خان صاحب کے لیے نیگیٹو ہوں گے۔ تو تحریک جو ہے سول نافرمانی کی، عمران خان صاحب نے اسلام آباد پر حملے کیے، مسلسل چڑھائیاں کی، محمود غزنوی بنا دیا انہوں نے اپنے بڑے بالوں اور بڑے مونچھوں والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ جی تم نے بار بار اسلام آباد پر حملہ کرنا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں اسلام آباد پر اسی طرح حملے کروں گا جس طرح محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملے کیے، پانی پت پر حملے کیے تھے۔ سومناتھ پر تو تاریخ تو سومناتھ کا بتاتی ہے، لیکن گنڈاپور نے کہا کہ پانی پت پر جو حملے کیے تھے 17 حملے علی امین گنڈاپور نے کہا ہم نے 2 کیے، 15 ابھی باقی رہتے ہیں، 2 کے اس کے بعد 2 اور کر کے دکھا دیے، اب جو ہے وہ رہتے باقی اپنا 13 حملے رہتے ہیں۔ لیکن 13 حملوں سے پہلے ایک اور حملہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اوپر، پہلے تو حملہ تھا اسلام آباد پر، اب پورے کے پورے ملک کے اوپر حملہ کرنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا۔ 16 دسمبر سے انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کر دی شروع، مذاکرات بھی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک بھی چل رہی ہے، کدھر کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ رپورٹ تو پی ٹی آئی کے لیے مطلب ایک صفحہ ماتم بچھا دینے والی رپورٹ ہے نا، کہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید سول نافرمانی کی تحریک میں اگر کچھ % بھی فرق آیا اور لوگوں نے ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم کر دی، تھوڑی سی بھی کم کر دی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ذرا اپنا تگڑے ہو کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اپنی مرضی کی حکومت سے ڈیل لیں گے، یا حکومت کی گردن پر ناخن رکھ کے، چھری رکھ کے اپنے مطالبات منوائیں گے۔ لیکن جو رپورٹ آ رہی ہے دسمبر کی ریمیٹنسز کے حوالے سے، کیونکہ پہلا مرحلہ تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ ترسیلات کا بائیکاٹ کریں گے اور ترسیلات سلو کر دیں آپ۔ عمران خان صاحب کے جو افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں باہر،
شہباز گل صاحب وہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ کر ویلاگ کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے تھے کہ اگر آپ $1000 بھیجتے تو آپ $700 بھیجیں اپنے گھر والوں کو، اور بھائی اگر ان کی ضرورت $1000 تو $700 کیسے بھیجیں گے؟ دوسری چیز، ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے نا، یہ امکانہ فیصلہ ہے کہ لوگ ترسیلات زر جو ہے وہ روک دیں۔ مطلب دو طرح کے پاکستانی باہر رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جو پاکستان کو ترک کر چکے ہوئے ہیں، وہاں جا کر شہریت لے چکے ہوئے ہیں، پورا کا پورا اپنا خاندان وہاں بسا چکے ہیں، دوسری تیسری نسل ان کی ہے، یہاں پر انہوں نے بس ویکیشنز کے لیے، سردیوں کے لیے اپنے محلات بنائے ہوئے ہیں، منڈی باؤدین میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں، یہ جو خاص بیلٹ ہے جہاں پر یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں پاکستانی، یا ایون یہ جو میرپور آزاد کشمیر میں لوگ جو رہتے ہیں وہ کبھی کبھار آتے ہیں، کوئی سال میں ایک آدھ بار گھومنے پھرنے آتے ہیں، اور ان کے بچے بھی آتے ہیں گھومنے پھرنے۔ میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جن کی فیملیز وہاں سیٹلڈ ہیں، وہ بچوں کو اردو بھی نہیں آتی، پنجابی بھی نہیں آتی، وہ یہاں آتے ہیں تو وہ تو اجنبی ہوتے ہیں، کمیونیکیشن نہیں ہے ان کی اپنا خالوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ، کسی قسم کی۔ آتے ہیں کبھی کبھار، ٹھیک ہے، آتے ہیں کزنس کے ساتھ ملنے، پڑھے لکھے کزنس ان کے ساتھ انگریزی میں بات کر لیتے ہیں، وہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو تحفے تحائف بھیجنا، کسی کی شادی ہے، کسی کی غمی ہے، کسی کی خوشی ہے، کسی کی مدد کر لی، وہ پیسے آنا اور بات۔ لیکن وہ جو پاکستانی ہیں جو وہاں پر جا کر رچ بس گئے ہیں، وہ پاکستان پیسے نہیں بھیجتے۔ ایک دوسرے پاکستانی جو محنت مزدوری کرتے ہیں، چاہے انہوں نے وہاں کی شہریت لے لی ہے، چاہے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں بلا لیا ہے، لیکن ان کے اہل خانہ، ان کی فیملی کے باقی والدین ہو جاتے ہیں، بھائی ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پر ہیں، وہ بھیجتے ہیں۔ اور ایک ہیں جو ہمارے یہ عرب ممالک میں ہیں، وہ ریگولر بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ تو وہاں چاہتے ہی اپنا پیٹ پوجا کے لیے بیچارے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی۔ تو جو دسمبر کی رپورٹ ہے، کیونکہ 16 دسمبر کو ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا تحریک شروع ہوئی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 10 جنوری کو، 6 دن باقی ہے ایک مہینے میں۔ لیکن جو دسمبر 2024 اور دسمبر 2023 کا فرق اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ششماہی رپورٹ میں بتایا گیا، ششماہی رپورٹ میں تو 33% جو ہے نا وہ زیادہ رقوم آئی ہیں، لیکن کیونکہ ہم تحریک شروع دسمبر میں ہوئی ہے، مڈ آف دسمبر میں، تو ہم دسمبر کا جائزہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستانیوں نے دسمبر 2024 میں $3.7 ارب پاکستان بھیجے، اور دسمبر میں جو ترسیلات یعنی 24 میں، یعنی جب تحریک چل رہی تھی ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی، تو یہ 2023 یعنی گزشتہ سال کے دسمبر کے مقابلے میں 29% زائد پیسے لوگوں نے بھیجے۔ اس میں $77 کروڑ جو ہیں وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 63 کروڑ آئے، برطانیہ سے $45 کروڑ، یورپ سے $36 کروڑ اور امریکہ سے $28 کروڑ۔ اگر ہم گلف کو گنیں تو وہ سب سے زیادہ پیسے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پر اپنا خوشی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لوگ کیوں، ہم نے کہا، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ تحریک شروع ہی نہیں ہوگی، لوگ ٹیکسز جمع کروائیں گے، لوگ بل جمع کروائیں گے، لوگ دیکھیں آپ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہے، آج بھی فوجی عدالتوں کے خلاف جو پٹیشنز تھی اس میں عمران خان صاحب کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر اڈیالہ جیل میں جو عدالتی سماعت ہو رہی ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سول نافرمانی میں تو سارا کچھ آتا ہے کہ آپ نے عدالتوں کو بھی نہیں ماننا، آپ نے قانون سگنل کو نہیں ماننا، آپ نے پولیس کو نہیں ماننا، آپ نے ٹیکسز نہیں دینے، آپ نے بل نہیں دینے، بھئی آپ ایک صوبے میں حکمران بن کے بیٹھے ہو۔ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور بلیک میل کرنے کی ایک چال تھی عمران خان صاحب کی، جو ناکام ہو گئی ہے۔ ڈوب گئے بھائی عمران خان صاحب، مکمل طور پہ ڈوب گئے۔ پہلے تو امکان تھا نا کہ شاید کہیں کوئی 1-8% اگر کم بھی ہوتی ہے ریمیٹنسز تو حکومت تو $1 کے لیے پریشان ہے، تو حکومت کو لگے گا کہ یار ابھی اس بار اگر 1% کم ہوئے ریمیٹنسز تو شاید اگلی بار یہ زیادہ کم ہو جائے۔ کوئی فرق نہیں پڑا، لوگ نہیں عمران خان صاحب کی اس طرح کی کالز کو جس سے ملکی معیشت کنگال ہو کوئی ریسپانس کر رہے۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ، آج فوجی عدالتوں میں سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جناب آج جو اپنا سوال تھے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے زیادہ تر سوال تھے،
اور ظاہر ہے باقی جج صاحبان نے بھی، آج بھی خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل دیے تھے. اس میں سوال یہ تھا کہ فوجی عدالتوں میں جو افسر ہوتا ہے، مسرت ہلالی صاحبہ کا سوال تھا کہ وہ افسر جو ہے وہ کیا خود فیصلے لکھتا ہے؟ تو انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے کہا نہیں، وہ ڈیٹیل رپورٹ اپنے سینئرز کو بھیجتا ہے، جیک برا کی برانچ کی مدد سے پھر فیصلہ لکھا جاتا ہے. اور اس میں تھا کہ فیئر ٹرائل ہوتا ہے. اور جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ بھی ایک فوجی افسر جو ہے اس کی کیا اتنی تربیت ہوتی ہے، اس کو اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکے، سزائے موت دے سکے. تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر اور حسن نظر رضوی صاحب انہوں نے، اور بلکہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے بھی، انہوں نے یہ تین جو جج صاحبان ہیں ان کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں مکمل اسی طرح کا ٹرائل ہوتا ہے جس طرح عام عدالت میں ہوتا ہے. کسی بھی ملزم کو موقع دیا جاتا ہے اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا، فریڈ آف کورٹ بھی دیا جاتا ہے ملزم کو. ایک افسر اس کے لیے رکھا جاتا ہے کہ جی وہ اگر افسر سے کوئی تعاون معاونت لینا چاہے ملزم تو وہ بھی ہوتا ہے، اور مکمل طور پر ایک فیئر ٹرائل ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا. اور اس نے ایک موقع پر تو جب اپنا مسرت ہلالی صاحب نے سوال کیا تو اس پر جواب جو ہے وہ دوسرے ساتھی جج صاحب نے دیا، محمد علی مظہر صاحب نے. تو یہ جو مسرت ہلالی صاحب نے ریمارکس دیے، خواجہ صاحب آپ نے کوئی مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے، اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے اس پر ریمارکس دیے کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں آفیسر ہی بیٹھتے ہیں، یعنی فوجی آفیسر ہی. خواجہ حارث نے کہا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ حاصل ہوتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ ان افسران کی قانونی قابلیت کیا ہوتی ہے. تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود سوال پوچھ لوں. انہوں نے کہا کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو. اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا. یہ ظاہر ہے یہ ایک مقدمہ تھا جو پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف بنایا تھا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ اس مقدمے کو جھوٹا قرار دے کے ختم کر چکی ہیں. قابل احترام ہے ہماری جج صاحبہ، انہوں نے وہ مثال کیوں دی ہے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بہرحال جیسے مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس جہاز میں تھوڑا سا ایندھن باقی تھا پھر بھی رسک میں ڈالا گیا. خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ میں یہاں سیاسی بات نہیں کروں گا، مگر بعد میں سپریم کورٹ نے جائزہ لیا تھا. سپریم کورٹ نے تسلیم کیا تھا کہ جہاز میں کافی ایندھن باقی تھا. جیسے مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا، مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا. یہاں پر بھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں تاریخی طور پر حقائق جو ہیں وہ ٹھیک بیان نہیں کر رہی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مارشل لا کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوا تھا، انٹرویوز آ چکے ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں، فیصلہ پہلے ہو گیا تھا اور پہلے سے طے تھا. اور نواز شریف کو تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھی جو تھے جرنیلز انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا. نواز شریف وہ ایئرپورٹ پہ جو گئے تھے اپنا سندھ کے اس وقت کے مشیر تھے وزیر اعظم کے غوث علی شاہ صاحب، ان کو ایئرپورٹ پہ ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر دیا گیا تھا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کرنا بذات خود عدالت میں آئینی بینچ میں ایک قابل احترام جج صاحب، کیونکہ وہ بہت کریڈیبل جج ہیں، ان کی طرف سے واقعہ کوٹ کرنا اس طرح. یہ سوال پچھلی بار بھی ہوا تھا کہ ایک آرمی چیف کا طیارہ جو ہے وہ اغوا کرنے کی سازش ہوئی یا کیس چلا تو وہ فوجی عدالت میں کیوں نہیں چلا. تو اس پر میں نے بھی کہا تھا کہ بالکل سوال تو جائز ہے، لیکن اب اس سماعت میں جواب آیا، جو میں نے کہا نا ٹوئسٹ آ گیا ہوا ہے، اس سماعت میں جواب آیا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ملک میں مارشل لا لگ گیا. تو خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج نہیں، اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا. یعنی جہاز ہائی جیک کرنا وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے، نہ آرمی ایکٹ کے اندر آتا ہے. چھاونی پر حملہ کرنا، اس کے اندر گھس جانا. اور پھر دیکھیں واقعہ کیا ہے 9 مئی کا. میں نہیں حق میں فوجی عدالتوں کے، لیکن واقعات مختلف ہیں. 9 مئی بنیادی طور پر فوج کے اندر بغاوت کا واقعہ ایک سازش تھی، اور اس کی کئی چیزیں سامنے آ چکی، کئی چیزیں آئیں گی سامنے. وہ سازش تھی، اور ایسے ایسے مقامات، ایسی ایسی تنصیبات جس کا عام فوجیوں کو نہیں پتا تھا، وہاں پر بھی
پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ٹائگرز نے جا کے حملہ کیا. میں بڑا عرصہ شامی روڈ پر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو علاقے ہیں یہ کیا ہیں. کافی عرصہ میرا وہاں پر دفتر رہا ہے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ چلیں اس نقطے پر فرق واضح ہو گیا, آگے چلیں. جسٹس مسرت طلاری نے کہا کہ ٹھہریں, ایک اور سوال اس میں بنتا ہے, اگر ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کا کیا جائے پھر ٹرائل کہاں ہوگا. جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے, کل ہائی جیکنگ اور 302 بھی آرمی ایکٹ میں ڈال دیں, کون روک سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پارلیمنٹ جو مرضی کر لے, ان کے پاس اکثریت ہے. جس مسرت طلاری نے کہا کہ 9 مئی کی FIRs میں ساری دفعات دہشت گردی کی ایکٹ کی لگی تھی, مجھے نہیں پتا پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ملٹری کورٹس صرف ان ملزمان کو لے کر جایا گیا ہے جو جائے وقوع وہاں پر موجود تھے, جن کی موجودگی ثابت ہوئی تھی. ویسے تو 5000 سے زیادہ جو ہے وہ ملزمان تھے. بہرحال سماعت ہو گئی ملتوی. تو آج جو سماعت تھی, سوموار تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. سوموار کو القادر کا فیصلہ بھی آنا ہے, سوموار کو یہ معاملہ بھی ہے. بہرحال پتہ نہیں سوموار کو کیا کیا ہوگا. لیکن یہ جو معاملہ اپنا آج جو دیگر جج صاحبان, جس محمد علی مظہر صاحب, جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب, ان کے جو ریمارکس تھے وہ پہلے تو یوں لگ رہا تھا نا کہ سارا کا سارا ماحول عدالت کا وہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہے. لیکن آج ذرا ٹوئسٹ آیا کہ نہیں, ماحول اب دوسری طرف بھی جا رہا ہے. تو ابھی ایک آدھ اور سماعت ہو سکتی ہے, تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ فوجی عدالتیں بحال ہوتی ہیں یا فوجی عدالتیں کالعدم ہی رہتی ہیں. جو بھی ہے بہرحال فوجی عدالتوں کا بحال ہونا اچھا شگون نہیں ہوگا. لیکن بہرحال عدالت میں معاملہ ہے. میں نے تو آج کی کارروائی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج جو کچھ ہوا, اور یہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے اور میں نے ڈان کو کوٹ کیا. اچھا جی, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کے انٹرویو میں, یہ عمران خان صاحب سے جڑا ہوا معاملہ ہے, عمران خان صاحب کو سوموار کو ایک اور سزا بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ سیکیورٹی یا صحت کا کوئی بھی اگر معاملہ ہو تو عمران خان صاحب کو کسی اور جگہ اڈیالہ سے منتقل کیا جا سکتا ہے, اڈیالہ جیل سے. اب اس کو میں سن رہا تھا, میرے دوست عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی دیکھا عمران خان تو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے آفر کر رہے ہیں, یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ تم خاموشی سے جا کر بنی گالہ بیٹھ جاؤ, ہاؤس اریسٹ ہو جاؤ یا پشاور چلے جاؤ. تو کہتے ہیں یہ رانا ثناءاللہ کی بات اس دعوے کی تصدیق ہے جو عمران خان کر رہے ہیں. رانا صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ کیا جا سکتا ہے, اگر تحریک انصاف ایسی کوئی ڈیمانڈ کرے تو. بات تو ڈیمانڈ کی ہو رہی ہے, مسئلہ تو پی ٹی آئی کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آزاد کریں. یہ حکومت کا تو معاملہ ہے نہیں. تو بہرحال اب وہ منتقلی والا معاملہ تو بہت آگے کی بات ہے. ابھی تو فی الحال تو مذاکرات کا تیسرا دور جو ہے وہ کب ہوگا اور اس کے بعد چوتھا دور ہوگا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوگی نہیں ہوگی. میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب وہ جو بغیر سوچے سمجھے ٹویٹ کروا دیتے ہیں, بول دیتے ہیں, اس سے کام خراب ہوتا ہے. عمران خان کو اگر کوئی حکومتی کمیٹی یہ مشورہ دے پی ٹی آئی والوں کو کہ فی الحال ذرا اپنے گھوڑے روک کے رکھو یار, فی الحال سرکشی مت دکھاؤ, ہم کوئی حل نکالتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو ڈیل مانگ رہی ہے یا حکومت کمزور ہے. حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کریں. اگر واقعی کہیں کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ نکلے, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کو اردلی کہیں, آرمی چیف کو بیٹھ کر گالیاں دیتے رہے, وہ کریں. تو اس طرح مذاکرات ہوتے نہیں ہیں کبھی بھی. مذاکرات میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی اپنی پوزیشنز سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے, پھر مذاکرات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالیاں بھی دیں اور مذاکرات بھی ہو, یہ سب ممکن نہیں ہے. اچھا جی, اب خبر جو ہے وہ کل سے پرسوں ایک ملاقات ہوئی ہے دبئی میں انڈین فارن سیکریٹری وکرم مسری اور افغان طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی صاحب کے درمیان. اور اس نے ہلا کے رکھ دیا سب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے تھے, غلامی کی زنجیریں تو ہم نے توڑوائی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے, سپورٹ تو ہم نے کیا تھا. تو اس پر ہمارے جیسے جو ناقد تھے افغان پالیسی کے کہ بھائی یہ مطلب ولی خان کہتے تھے, ہمارے بڑے کہتے رہے کہ بھائی یہ افغان جہاد مت کرو, یہ آگ آپ کے گھر میں آئے گی, اور آئی. اور پھر حوالیہ رویا, کل ہمارے 17 لوگ اغوا کر لیے گئے اٹامک انرجی کے, اور ٹی ٹی پی کو مکمل سپورٹ ہے طالبان کی. اور اب طالبان جو ہیں وہ وایا ایران انڈیا کے ساتھ اپنے راستے بنا رہے ہیں. چابہار جو ایران میں بندرگاہ ہے وہ انڈیا بنا رہا ہے.
اور اب جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں مختلف منصوبوں پر تعاون معاونت اس پر بات ہوئی ہے. ابھی تک کسی ملک نے افغان طالبان کو قبول نہیں کیا، لیکن انڈیا کے وزیر خارجہ کا وہاں جا کر دبئی میں طالبان کے اپنا انڈیا کے وزیر سیکرٹری خارجہ کا افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کرنا، پھر اس میں شہتوت ڈیم کی بات ہونا، وہ جو کابل پر بن رہا ہے، کابل پر وہ ڈیم بنے گا تو انڈس کا پانی، سندھو میں پانی کم ہو جائے گا ظاہر، اور ہم سندھو سے کینال نکال رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. اچھا وہ ہو جائے گا، روڈ رستے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور مجموعی طور پر انڈین انفلوئنس جو اشرف غنی حکومت میں تھا انڈیا اس کو بحال کر لے گا. اگر انڈیا اس کو بحال کر لیتا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے، اپنا گھر بھی جلاتے رہے اور اڑوس پڑوس کے ساتھ دشمنیاں بھی لیتے رہے، اور جن کی خاطر سندھی میں کہتے ہیں جن لائے مواسے سے کلے کاندھی نہ تھا، جن کی خاطر جان دی ہم نے وہ دفنانے تک نہیں آئے. یہ ہے پاکستان کی افغانستان کے متعلق پالیسی. بدلنا پڑے گا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور ریشنل پالیسی بنانی پڑے گی، حقیقت پسندانہ پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی، جذباتی پالیسی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.